قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مولا حسین مولا حسین مولا حسین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پر زیب تن کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے کو بھی ناز ہے کہ آج امام علی مقام اس کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میدان میں اتر کر امام علی مقام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا، پہلا وار کیا تو یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حیدری کوچھار کا شیر نر جب بپھر کر یزیدی بیڑیوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، نہیں نہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہو۔ یزیدی اس طرح تباہ ہو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ صداقت سی بن گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیمی بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ تلوار چلتی رہی، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ شیر خدا کا شیر یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جا رہا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے تھے۔ اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا۔ یہ تلوار رکے گی تو پھر ہی یزیدی بچ سکیں گے۔ اب جدھر بھی حملہ کرتے ہیں امام علی مقام میدان کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر شیر خدا یزیدیوں کے قلب پر وار کرتے ہیں تو لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ جدھر بھی حملہ کرتے ہیں میدان کو صاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یزیدی پریشان ہو گئے، ابن سعد، ابن زیاد، شمر سب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ رقم ہو جائے، ایک ایسی تاریخ بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دی۔ اس تلوار کو رکنا چاہیے، لیکن اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے، وہ تلوار اور تو اور شیرخوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے۔ زمین بھی تائید میں ہے، آسمان بھی حمایت میں ہے، فضا بھی مددگار ہے۔ اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن وہ تلوار جو ان تمام مصیبتوں اور غموں کی وجہ سے نہ رکی، اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تلوار نہ پیاس سے رکی، نہ بھوک سے، نہ خون کے بہنے کی وجہ سے رکی، نہ علی اکبر و علی اصغر کے لاشوں سے رکی، نہ 72 تن کو قربان کرنے سے رکی، نہ اپنے گرانوں کو قربان کرنے سے رکی، اور نہ ہی کسی اور وجہ سے یہ تلوار رکی، لیکن اچانک اسے کیا ہو گیا؟ یہ تلوار کیسے رک گئی؟ ارے مومنوں، یہ ہمارے لیے امام حسین نصیحت کر گئے۔ تلوار
के रुकने की वजह यह थी कि नमाज का वक्त हो गया था। नमाज का वक्त हो गया, मेरे हुसैन घोड़े से नीचे आए, आके मेरे हुसैन ने कुर्बान जाऊं इस वुजू पर लहू लुहान है, तीरों के साथ खस्ता हाल है, लहू बह रहा है, खून के साथ मेरे हुसैन ने वुजू किया और सजदा रेज हो गए, रब की बारगाह में सजदा बसजूद हो गए। जब काफिरों ने देखा, जब यजीदियों ने देखा कि इमाम हुसैन सजदे में पड़े हुए हैं, तो वो आगे बढ़े और एक दूसरे से कहने लगे कि इमाम हुसैन को उठने नहीं देना, अगर वो सजदे से उठ गए तो फिर हमें मार पड़ेगी। उन जालिमों ने नवासा रसूल को बेरहमी के साथ सजदे की हालत में शहीद कर दिया। अरे इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में सजदे में सर को कुर्बान करके ये पैगाम दे दिया कि शमशीर वक़्फ़ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। इस शान का सजदा खेल नहीं, क्योंकि इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए, पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।